السلام علیکم ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ یجوج مجوج بنی آدم میں سے دو بڑی قومیں ہیں۔ سورۃ القاف میں ذوالقرنین کے قصے پر نظر دوڑانے والے کو اس بات کا قطعی علم ہوگا کہ یہ دونوں قومیں موجود ہیں، اور جو دیوار بنائی گئی ہے وہ کوئی خیالی اور معنی نہیں حقیقی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ان قرآنی نصوص کو اپنی اصلی حالت اور ظاہر ہی میں لیا جائے، اور ان میں کسی قسم کی طویل اور تعریف کی جائے جو کہ اسے معنی اور مقصد کو ختم کر دے، اور پھر قرآن کریم نے اس کے بنانے کی تفصیل بلکہ اس کے بنانے میں کیا کچھ استعمال ہوا ہے اس کی بھی تفصیل ذکر کی ہے۔ تو اس تفصیل کے بعد یہ کہنا کہ آیا یہ بند ہے اور دیوار معنی ہے، یہ وہمی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، حتیٰ کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کی دوسری طرف ایسی قوم پائی جو کہ بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہ تھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یجوج مجوج اس ملک میں بہت بڑے فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے رب نے جو دیے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط روک اور دیوار بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ تیز آگ جلاؤ۔ جب لوہے کی چادریں آگ ہو گئیں تو فرمایا، پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس کے اوپر ڈال دوں۔ تو ان میں نہ تو اس دیوار پر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین کہنے لگے، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ اور اس بات کی دلیل ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ یہ امت اب بھی موجود ہے، بلکہ وہ روزانہ اس کوشش میں لگی رہتی ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یجوج مجوج اسے روزانہ کھودتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ اس سوراخ سے سورج کی شعاعیں دیکھتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ واپس چلو، باقی کل کھودیں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے پہلی حالت سے بھی سخت کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ انہیں لوگوں پر بھیج دے تو وہ اسے سوراخ کریں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس سوراخ سے سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا سردار کہے گا، واپس چلو، تم باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل کھودو گے۔ تو جب وہ واپس آئیں گے تو اسی حالت میں ہوگی جہاں وہ چھوڑ کر گئے تھے، تو وہ اس میں سوراخ کر کے لوگوں پر نکل آئیں گے تو وہ سارے پانی کو جذب اور خشک کر جائیں گے، اور لوگ ان سے بچنے کے لیے اپنے قلعوں میں قلعہ بند ہو جائیں گے، تو اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو تیر خون آلودہ ہو کر ان پر واپس آئے گا، جو مجھے یاد ہے، یعنی ان کے تیر خون آلودہ ہوں گے اور یہ ان کے لیے فتنہ ہوگا، تو وہ یہ کہنا شروع کریں گے کہ ہم زمین والوں پر غالب آ گئے اور آسمان والوں پر بھی غلبہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ ان میں ایک کیڑا پیدا فرمائے گا تو اس سے انہیں قتل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک زمین کے جانور موٹے
اور ان کے جسم بھر جائیں گے، یعنی چربی سے بھر جائیں گے اور گوشت سے بھر جائیں گے۔ اور ایسے ہی ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ زینت جاش سے بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گھبراہٹ کی حالت میں داخل ہوئے اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ، عرب کو اس شر سے ہلاکت ہو جو کہ قریب آ گیا ہے۔ یجوج مجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کی ساتھ والی انگلی کا حلقہ بنایا۔ زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا حالانکہ ہم میں صالحین لوگ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب برائی زیادہ ہو جائے گی۔